بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی کہانی خدا کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس جنت کا متقیوں اور فرما برداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جو شخص قیامت کے دن کا خوف رکھ کر خدا کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، ایک خدا کے خوف کا بدلہ، دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں میں میوہ دار درخت کثرت سے ہوں گے، اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے، اور ان میں اعلیٰ درجہ کے مکانات ہوں گے۔ اور ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم، دوسرے کا نام سلسبیل۔ ان دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اسی جگہ بے تکلف پانی پی لے۔ ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ ان میں دو قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح، دوسرے کی صورت نئی پھلوں کی طرح، اور یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے جن کے استر ریشمی کپڑے کے ہوں گے، اور ان کے ابرے نور کے ہوں گے۔ اور ان کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، جب بھی جنتی کا جی چاہے گا فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں گر پڑیں گے۔ اور ان دونوں باغوں میں نیچی نظر والی شرمیلی دو شیزہ لڑکیاں ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے کہ مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ غرض یہ کہ یہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، اور ان کا تمام سامان بھی سونے کا ہوگا جو سابقین کے حصہ میں آئے گا۔ اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور ان کا سارا سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور ان کا رنگ ایسا گہرا سبز ہوگا کہ دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں فرحت و تازگی بڑھے گی۔ اور ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں گے، اور کثرت سے پھل خصوصاً کھجوریں اور انار بھی ہوں گے جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ اور ان چاروں باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوں گی، جو موتیوں کے تراشے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی جن کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا۔ اور اس جنت کے رہنے والے سبز قالینوں اور قیمتی بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور سب سابقین جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں صاف شراب کے پیالے اور آب خورے ہوں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ اس سے بدحواسی کی باتیں ہوں گی۔ اور ان بچوں کے ساتھ پھل بھی ہوں گے جو دل کو بھائیں گے، اور ان کے ساتھ پرندوں کے گوشت جو ان کی طبیعت کے مطابق موجود ہوں گے۔ اور وہاں پر حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی نہایت لطیف آبدار موتی کی طرح ہوں گی۔ ان سب کے علاوہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کیا نظارہ ہوگا جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس کے علاوہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے پاک کرنے والی شراب پلائے گا، اور اللہ فرمائے گا، یہ تمہارا نیک کاموں کا انعام ہے کیونکہ تمہاری محنت ہم کو پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ڈرنے والوں کو مراد ملتی ہے، اور ان کا درجہ بلند اور ممتاز ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھلوں سے لدے ہوئے 4 دیواری کے باغ ہیں، اور ان باغات میں انگور کی ٹٹیوں کے سائبان ہیں، اور نوجوان حسین کنواری لڑکیاں ہیں، اور شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے، اور اس کی محفل میں کوئی بےہودہ اور جھوٹی بات نہ ہوگی، یعنی یہ نشہ سے پاک و صاف ہوگی۔ اور یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے جو اس نے اپنے فضل سے تیرے حساب کے موافق عطا فرمایا ہے۔ مختصر یہ کہ جنت میں ہر وہ چیز دستیاب ہوگی جس کو دل چاہے گا، اور جن کے دیکھنے میں آنکھوں کی لذت حاصل ہوگی۔ غرض یہ کہ تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ بیماری آئے گی، اور نہ وہاں پر کبھی کوئی نعمت زائل ہوگی، نہ وہاں پر دنیاوی مالداروں کی طرح کسی قسم کی دشمنی اور عداوت ہوگی،
اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔